ہمارے محدثین اور ہمارے اسلاف میں سے ایک نام آتا ہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا. میں طلبہ سے کہوں گا کہ آپ غور سے سنیں اور اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقام و مرتبے پر پہنچا دے جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ تو نے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد 8 سال کی عمر میں، ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق 9 سال کی عمر میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی، روشنی چلی گئی، دیکھ نہیں سکتے تھے. بیک گراؤنڈ خاندانی، کوئی ایسا خاندان میں فرد نہیں کہ جو بہت پڑھا لکھا ہو یا جو رہنمائی کرے کہ آگے بڑھنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے. عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ 8 سال اور دوسری روایت کے مطابق 9 سال میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی. نابینا شخص علم حاصل کرنے کے لیے وزیر آباد سے کلکتہ آتے ہیں، کلکتہ سے سورت آتے ہیں. 100 سال پیچھے آپ کو لے جا رہا ہوں، بلکہ 130-40 سال پیچھے. اس زمانے میں نہ ہی ٹرین آسان سے ملتی تھی، نہ ہی بسیں آسانی سے مل جایا کرتی تھی. دوسرا کہ نابینا شخص لے کر کون جائے گا، ساتھ کون دے گا، کون ہر جگہ لے کر جائے گا، کون رہنمائی کرے گا، کہاں جانا ہے، کس کے پاس پڑھنا ہے، کس سے تعلیم حاصل کرنی ہے. جن بزرگوں سے سنا، جن علماء سے سنا، فلاں جگہ پر بڑا عالم ہے، چل دیے. آپ سوچئے ایک نابینا شخص 8 سال کی عمر میں بینائی جا چکی، علم دین حاصل کرنے کے لیے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے کلکتہ پہنچتے ہیں. کلکتہ پہنچتے ہیں، اس کے بعد بھاونگر پہنچتے ہیں، سورت پہنچتے ہیں، سورت کے پاس دمن یہاں پہنچتے ہیں. اور دمن جو یہاں واپی سے قریب ہے، یہاں پہنچنے کے بعد ایک گاؤں، ایک بستی ہے جو شیعہ حضرات کی بستی تھی. وہاں جب پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ بھئی آدمی تو پریشان حال ہے، اس کی مہمان نوازی کی جائے. لیکن دریافت کیا انہوں نے تو پتا چلا کہ یہ سنی ہے، اہل سنت والجماعت میں سے ہے. تو حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا گیا کہ آپ کی مہمان نوازی کی جائے گی، آپ کی خدمت کی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اصحاب ثلاثہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ کو برا بھلا کہنا ہوگا. آپ سوچئے نابینا شخص، کوئی وسائل نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، پریشانی میں تھے. چاہتے تو ان کی جو وہ خدمت جو کرنا چاہتے تھے، ان کی مہمان نوازی جو کرنا چاہتے تھے، ان کی آفر قبول کر لیتے، کہہ دیتے بات. لیکن نہیں، دلوں میں ایمان تھا، صحابہ کی محبت تھی، انہوں نے اعتراف نہیں کیا، وہ تقریر نہیں کی، اصحاب ثلاثہ کو برا بھلا نہیں کہا. وہاں سے لوٹ آئے، ممبئی پہنچ گئے. اس کے بعد ایک پوری مکمل تاریخ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی. اب میں اصل بات پر آتا ہوں. یہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی نابینا شخص پورے ہندوستان کا دورہ کرتے کرتے دہلی پہنچتے ہیں. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں، میاں صاحب کے پاس پڑھنا چاہتے ہیں. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا تم یہاں پڑھ تو سکتے ہو، لیکن ایک پریشانی یہ ہے کہ مدرسے میں کھانے کا انتظام نہیں ہے. جو بچے دوسرے پڑھ رہے ہیں ان کے کھانے کا انتظام تو ہو گیا ہے. تمہیں اگر حدیث پڑھنی ہے تو اس مدرسے میں رہو اور تم حدیث پڑھ لو، لیکن کھانے کا انتظام تمہیں کرنا ہوگا. اب یہاں پر میں تھوڑا رکنا چاہتا ہوں اور ہمارے یہ بھائی، ہمارے یہ بچے، عزیز طلبہ
میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم کسی ادارے میں پڑھنے کے لیے جائیں اور کھانے کا کوئی بندوبست نہ ہو، ادارے کے ذمہ داران یہ کہہ دیں کہ ہم صرف آپ کو پڑھائیں گے، کھانے کا بندوبست آپ کو کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ میں آج کہنا نہیں چاہتا لیکن کہہ رہا ہوں، ہم سب اس میں شامل ہیں، اور میں خصوصاً اگر بچوں کے والدین اس مجلس میں ہو، سن رہے ہوں، تو انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم کیا دیکھتے ہیں مدرسے میں اچھا کھانا مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، مدرسے میں ہاسٹل اچھا ہے یا نہیں، مدرسے میں تعمیری کام ہوا یا نہیں ہوا ہے۔ جو چیزیں عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کو پیش آئی، جو مصیبتیں ان پر آئی، جو مشاکل ان کے سامنے تھے، وہ ہمارے سامنے ہوتے، ہم کیا کرتے؟ ہم اگر عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی جگہ ہوتے تو ہم کہتے کہ ہمیں نہیں پڑھنا اس مدرسے میں، فون کرتے ہم والدین کو، آپ نے کس مدرسے میں بھیج دیا، یہاں پر کھانا اچھا نہیں ہے، یہاں کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ ایسے نہیں تھے، ان کا مقصد تھا کہ انہیں تعلیم حاصل کرنا ہے، ان کا مقصد تھا کہ انہیں دینی علم حاصل کرنا ہے، ان کا مقصد تھا کہ انہیں دین کی خدمت کرنی ہے۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ میاں صاحب سے کہتے آپ نے پڑھنے کی اجازت دے دی، یہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جو طلباء تعلیم حاصل کر رہے تھے انہیں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے ان کے سامنے ایک مختصر خطاب کیا اور کہا، اے میرے ساتھیوں، میں آج یہاں تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں، میاں صاحب نے مجھے اس مدرسے میں پڑھنے کی اجازت دی ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں، میں ایک نابینا شخص ہوں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، یہ بندوبست تمہیں کرنا ہوگا۔ اے میرے ساتھیوں بتاؤ کہ کیا صرف کھانے کی وجہ سے میں مدرسہ چھوڑ کے چلا جاؤں، حدیث کا علم جو حاصل کرنا ہے یہ حدیث کا علم چھوڑ کر چلا جاؤں، نہ پڑھوں یہاں پر؟ آپ بتائیے کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں؟ اس کے بعد عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جس بندے کو دینی علم سے نوازنا چاہتا ہے، جسے خیر سے نوازنا چاہتا ہے، اس کے دلوں میں باتیں بھی ایسی ڈال دیتا ہے۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اے میرے ساتھیوں، تم لوگوں کے گھر کھانا کھانے جاتے ہو، جب تم ٹفن لے کر جاتے ہو، اس زمانے میں دیکھیے جاگیر چلتی تھی، طالب علم فلاں صاحب کہتے بھائی یہ طالب علم میرے یہاں کھائے گا، یہ طالب علم میرے یہاں کھائے گا۔ جو پڑھنے آتے تھے ان کو لوگ لے جاتے تھے کہ بھئی اس کو تعلیم دینی ہے تو ہم اس کو کھانا کھلائیں گے، کھانے کے لیے گھروں میں بلایا کرتے تھے، یا ان کا ٹفن باندھ دیا جاتا تھا کہ بیٹا ٹائم ہوگا ہمارے گھر سے کھانا لے جانا۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے جو ساتھی تھے وہ سب اپنا اپنا کھانا ٹفن میں لایا کرتے تھے اور پھر مدرسے میں بیٹھ کر کھاتے تھے۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، میری تم سے ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو تم میں کا ہر ایک ساتھی جب کھانا کھا لے تو آخر میں ایک لقمہ چھوڑ دینا۔ جب کھانا کھانے بیٹھو آپ اپنا کھانا کھا لیجئے، آخر میں ایک لقمہ چھوڑ دینا۔ ایک طالب علم ایک لقمہ چھوڑ دے، دوسرا طالب علم ایک لقمہ چھوڑ دے، تیسرا طالب علم ایک لقمہ چھوڑ دے، اس طریقے سے آپ ایک ایک لقمہ چھوڑ دیا کریں۔ آج ہماری حالت یہ کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک پلیٹ میں بیٹھ کر بھی کھانا نہیں چاہتے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے ارے یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ دل میں اپنے کسی ساتھی کے لیے ہمارے دل میں عداوت پیدا ہوتی ہے، یا کوئی چیز ہم جو ہے اچھی محسوس نہیں کرتے۔ آپ سوچئے ہر گھر سے الگ الگ کھانا آتا تھا، ساتھی سارے کھا لیتے تھے، اور اس کے بعد وہ کھانا ہر طالب علم ایک ایک لقمہ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی پلیٹ میں رکھ دیتا، اور عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ وہ جو کھانا بچے چھوڑ کر جاتے اس کھانے کو کھا لیتے تھے۔ کیا آج
ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہمارا مقصد صرف تعلیم حاصل کرنا ہے. کہاں تعلیم اچھی ہوتی ہے اس پر دھیان دیجیے. جہاں سے ہمیں صحیح علم مل سکے، منہج سلف کے مطابق علم مل سکے، وہاں سے علم حاصل کریے. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہماری ڈگریاں بہت بڑی ہوں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جس مدرسے میں جائیں وہاں پر بہت اچھا رہن سہن کا طریقہ ہو، بہت اچھا لذیذ کھانا کھلایا جاتا ہو. ہم کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہمارا مقصد اچھی تعلیم حاصل کرنا ہے. اب وہ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، ان کا ذکر میں ابھی بار بار کروں گا، اس کے بعد بھی کروں گا میں. وہ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ جب میاں صاحب کے پاس سے پڑھ کر گئے، اس کے بعد ایک بڑی جماعت طلباء کی ان کے سامنے پڑھنے کے لیے آئی. ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ انہی کے شاگرد ہیں. مولانا سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ انہی کے شاگرد ہیں. آپ سوچئے ایک نابینا شخص جس نے اتنی محنت سے تعلیم حاصل کی، اللہ کی قسم جب تدریس شروع کی انہوں نے تو 60 مرتبہ پوری کتب ستہ کا درس دیا. 60 مرتبہ. 60 مرتبہ ہم اپنی زندگی میں ایک بار بھی صحیح طور پر پوری کتاب پڑھا نہیں پاتے ہیں. عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نابینا، کتب ستہ کے حافظ، ساری کتابیں اپنی زندگی میں 60 مرتبہ کتب ستہ انہوں نے ختم کی. بڑھاپے کو پہنچ گئے، کوئی ریٹائر نہیں، کوئی تقاعد نہیں. میرے بھائیوں، عزیز طلبہ، میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے ان اسلاف کی سیرت پڑھیے، کیسے انہوں نے علم حاصل کیا.